ایک مرد کے لیے اس طرح کی بات کرنا اور کسی بھی ایک عورت پر اس حد تک الزام لگا دینا ٹھیک نہیں. عمران خان ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی ان پر فدا ہو سکتا ہے. اچھا سر، پی ٹی آئی کی جون سی خواتین ہیں، دو خواتین ہیں، اور اعجاز چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز الہی ہیں، فواد چودھری ہیں. اچھا سر، دو بھائی نواز شریف اور شہباز شریف، سٹارز کے حوالے سے اس ٹائم پہ اسٹرانگ کون ہے؟ شہباز شریف. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہم موجود ہیں اسٹرالوجر معظم خان صاحب کے ساتھ. معظم خان صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب ابھی جون سا ہے باہر آتے نظر نہیں آ رہے بہرحال، اور نواز شریف صاحب کو جون سا ہے گیون اسٹیٹس ملے گا، ان اسٹیٹس نہیں ملے گا. کل کا ایک اور ٹاپک جو بڑا ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ پہ گیا اور جون سا ہے میڈیا کی بھی زینت بنا رہا اور ابھی تک چل رہا ہے، وہ یہ تھا کہ جی خاور مانیکا صاحب نے جیو نیوز کے ایک پروگرام میں آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہماری زندگی بڑی پرسکون چل رہی تھی، مگر بیچ میں خان صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور خان صاحب ایک مرید کے طور پہ انٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری زندگی کا جون سا ہے ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ انٹری کس نے کروائی تھی؟ وہ تھیں پنکی بی بی بشرا، ان کی سسٹر نے ان کی انٹری کروائی. اور ادھر سے فرح گوگی کی بات کریں تو فرح گوگی نے خاور مانیکا صاحب کو فون کیا کہ جی آپ پنکی کو ڈائیورس دے دیں. جب خاور مانیکا صاحب نے پوچھا پنکی سے کہ جی آپ ڈائیورس لینا چاہتی ہیں، انہوں نے سر جھکا دیا اور کوئی جواب بھی نہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ ایسا ہی چل رہا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی خان صاحب ہمارے گھر آتے تھے اور آ کر جون سا ہے نا کافی دیر بیٹھے رہتے تھے، اور کئی بار ایک بار میں نے ان کو اپنے نوکر سے کہلوا کے انہیں باہر بھی نکلوا دیا. یہ کل کی ایک سٹوری ہے. مگر اب یہ بات ہے، اور انہوں نے کہا جی 14 نومبر 2017 کو میں نے ڈیورس دی تھی، اور اس کے بعد ان کا نکاح کب ہوا اور نکاح ہوا نہیں ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر معظم خان صاحب. معظم خان صاحب نے ہمیں شروع میں ایک ویڈیو کی تھی کہ جی ان کا ہمارے ساتھ ہی کی تھی اور ان کو اپنے چینل پہ بھی تھی. وہ یہ تھی کہ جی خان صاحب کا اور ان کی سیپریشن ہوگی، ڈیورس نہیں ہوگی. اور سیپریشن آج کل چل رہی ہے، خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ باہر ہیں. اب یہ سیپریشن کے بعد کا کیا سین چلنا ہے وہ بات کریں گے معظم صاحب سے. السلام علیکم سر. السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر اللہ کا شکر. سر اب سیپریشن تو ہو گئی ہے، اب کل کے سینیریو کے بعد مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی خان صاحب سے جان چھڑوانا چاہ رہی ہیں، اور وہ ادھر سے نکل کے فرا گوگی سے ملنا ہے یا خان صاحب سے الگ ہونا چاہ رہی ہیں. اور ستارے کیا کہتے ہیں یا سٹارز کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں سمجھیں. سب سے پہلے تو جو انٹرویو دیا یہ ان کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا. ایک مرد کے لیے اس طرح کی بات کرنا اور کسی بھی ایک عورت پر اس حد تک الزام لگا دینا ٹھیک نہیں ہے. کلیئر. مگر یہ بات بھی آگے جا کر دیکھی جاتی ہے کہ اگر ایک عورت، میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. عمران خان ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی ان پر فدا ہو سکتا ہے. میں نے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے. جب وہ اپنے یوتھ میں تھے تو یقین کہ ایک دفعہ ہوا تھا کہ ویسٹ انڈیز کا کیمپ لگا ہوا تھا، تو ہمیں بھی انٹری تھی، میں بھی گیا. تو عمران خان صاحب پریکٹس کر رہے تھے، تو میں نے ان کی طرف پہلی دفعہ دیکھا تو میں ایسا سٹن ہو گیا تھا ان کو دیکھ کر کہ یار ایسا انسان ہو سکتا ہے. براؤن بال، چوڑا سینہ، گولڈن کلر، جسم کے اندر الٹیمیٹ گریسفل آدمی تھا. تو ان کی طرف دیکھ کر کوئی بھی حصار میں آ سکتا ہے، کوئی بھی، اینی باڈی. تو یہ ان کی پرسنالٹی کا کرزما ہمیشہ سے رہا ہے. آج بھی لوگ عمران خان کا نام لے کر ان کی بیوٹی کو یاد کرتے ہیں، اور انہیں اسی وجہ سے گریک گاڈ بھی کہا جاتا تھا. تو آئی تھنک کسی عورت کا ان کی طرف جھک جانا یہ کوئی ایک نیچرلی فنامنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر عمران خان ان کے پاس بار بار جا رہے تھے تو وہ ان کا اٹریکٹ ہونا بنتا ہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانس میں آ کر انہوں نے کوئی اس طرح کے فیصلے لے لیے ہوں گے، مگر گھر کی باتیں اگر کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اب آ گئی دوسری بات. جب ہم عمران خان کا چارٹ پڑھتے ہیں تو میں نے کہا تھا، اور ہم اثر ایک اور بھی اسٹرالوجر ہیں جنہوں نے کہا تھا طلاق ہو جائے گی. تو میں نے کہا تھا طلاق پڑھنا ایک علیحدہ سسٹم ہے وچ از اے لیگل سیپریشن، اور سیپریشن پڑھنا، جسمانی سیپریشن پڑھنا الگ بات ہے. میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی، آپ کو میں نے وی لاگ بنایا تھا. تو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ جو سیپریشن ہے وہ تو رہے گی اور آگے بھی رہے گی. اب یہ جا کر کڑیاں جڑنے والی نہیں ہیں.
تو یہ اسی طرح یہ فزیکل سپریشن چلتی رہے گی، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے پولیٹیکلی یہ پرابلمز اور بڑھیں گی، ختم نہیں ہوں گی. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ آپ کے ایسٹرالوجرز جو ہیں وہ پہلے 10 سال کہتے تھے، پھر انہوں نے کچھ کہا، پھر اب کچھ کہہ رہے ہیں. ان کی کوئی ایک زبان تو ہے نہیں، یہ ایک جگہ پر ٹکتے بھی نہیں ہیں. جو وہ کل کچھ کہتے تھے آج کچھ کہتے ہیں، اور پھر وہ اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. بہرحال ازدواجی زندگی کا بتائیں کہ اب یہ ان کے ساتھ اگر خان صاحب باہر بھی آ جاتے ہیں یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ بشرا بی بی کے ساتھ رہیں گے یا کس سپریشن ہو جائے گی یا ڈیورس ہو جائے گی؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان دونوں کے درمیان سپریشن ہی رہنی ہے، آگے بھی جا کر سپریشن ہی ہوگی. شاید بشرا بیوی یا عمران خان ایک دوسرے سے لیگل ڈیورس نہ لیں، لیکن سپریشن ان کی رہے گی، اور یہ ان کا دوبارہ یونائٹڈ ہو کر آگے ایک لمبے عرصے کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہے. اچھا، ایک اور ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ جیمائمہ جون سا ہے نا ایک اہم کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں خان صاحب کی زندگی میں، تو اس بارے میں بتائیں. اس کے 2 ریزنز ہوئی نا. سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان ایک خاص ٹائم پر جا کر نکل جائیں گے، ان کو فریڈم دے دیا جائے گا، اور وہ پھر وہ پاکستان میں نہیں رہیں گے. اگر وہ پاکستان میں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی سے پھر ان کی سپریشن ہو گئی، اور جمائمہ کے ساتھ وہ جا کر، یہ نہیں میں کہتا کہ میرج ہو جائے گی، لیکن کہیں نہ کہیں کولیبریشن، جس طرح بچوں کے لیے بندہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے، رہتا ہے، کوئی سپورٹ لیتا ہے، اس طرح ہوتا رہے گا. اس طرح چلتا رہ جائے. اچھا سر، بات کریں خان صاحب کی تو خان صاحب اب جو سا ہے نا مشکلات کا شکار مزید ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا کیس پر بھی نیب کا ٹرائل چل رہا ہے، اور جو سا ہے اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے جو سا اوپن ٹرائل دیا جائے، کہ میں عدالت میں آؤں، آ کر میرے ساتھ جو سا ڈیبیٹ ہو، جو کچھ بھی ہو. تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ کیسز ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں یا خان صاحب مزید پھنستے جا رہے ہیں؟ 2 باتیں. عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں، جو ینگ جنریشن ہے وہ پی ٹی آئی کی ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ ان کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ لیگل کیسز نہ ختم ہونے ہیں، نہ انہوں نے ان کا ایڈوانٹیج لینا ہے، نہ ان کی یہ بات کو کوئی مانے گا. سو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھیں گی، ختم نہیں ہوں گی. پھر ایک دن جا کر جس طرح بندہ کہتا ہے نا، جب چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو ان کو پھر فریڈم دے دیا جائے گا. اچھا صاحب، میاں صاحب کی بھی جو سا ہے سماعت آج کل میں ہے، اور جو سا میاں صاحب ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں، کبھی بلوچستان، کبھی ایم کیو ایم، اور کبھی ادھر ادھر جانے کے، اور یہاں تک کہ وہ تاجروں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ فل کوآپریٹ کریں گے. ملاقاتیں چل رہی ہیں اور اپنی کوششیں چل رہی ہیں. اب دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میاں صاحب بالکل آوے ہی آوے. نہیں، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ قسم کا انالیسس ہے، کہ ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، مریم ہیں، ان سب کے چارٹ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ارنڈ سٹیٹس نہیں لیں گے. ارنڈ سٹیٹس ہوتا ہے جب آپ ووٹ لے کر جیتتے ہیں. ان کو گیون سٹیٹس ہوگا، ایک سپورٹ ہوگی جس کی وجہ سے ان کو، اگر آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا، شہباز شریف صاحب بھی گیون سٹیٹس سے آئے ہیں. اس وقت جو میاں صاحب آئے ہیں وہ بھی آ کر ایک گیون، جس ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فریڈم ہے جس کی وجہ سے وہ آئیں. تو یہ سارا گیون ٹیک ہی ہے، ارنڈ سٹیٹس نہیں ہوگا، آئی ڈونٹ تھنک. اچھا سر، 2 بھائی نواز شریف اور شہباز شریف، سٹارز کے حوالے سے اس ٹائم پہ اسٹرانگ کون ہے؟ شہباز شریف. شہباز شریف صاحب اسٹرانگ ہے، یعنی کہ وزیر اعظم وہ بن سکتے ہیں کہ اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے؟ کافی چانسز ہیں کہ وہ بن سکیں گے. صدارت پر پھر بڑے میاں صاحب بیٹھیں گے؟ صدارت والا معاملہ ابھی کافی دور ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں میں سے دونوں ہوں گے، ایک ہوگا. اچھا سر، بات کریں زرداری صاحب کی، تو زرداری صاحب جو ہے نا چل بیٹھے ہیں، ان کا جی بے شک ملاقاتیں ہونی ہیں، ہوتی رہیں، مگر جو کچھ بھی ہے تو اب بھی کہتے ہیں جی کوئی ایک پتا انہوں نے کھیلنا ہے. اور انہوں نے کل قائرہ صاحب کا بھی بیان تھا کہ جی اس باری جو ہے نا ہم پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے اور ہماری زیادہ اکثریت ہوگی. دیکھیے پاکستان کی جو سیاست ہے نا، ہم سوری اگین، تو یہ تو کبھی بھی سیاست نہیں رہی، یہ ہمیشہ خرید و فروختی رہی ہے، تو چلتا ہے اس طرح. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں وہ اپنا ایک امپیکٹ جسے وہ کریٹ کر پائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بہت ہی بڑا کوئی ایسا چھکا مار دیں گے کہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، ڈیفیکلٹ ہوگا. زرداری صاحب کا کون سا چھکا ایسا ہے کہ پی ٹی آئی سے مل سکتے ہیں؟ وہ کسی سے بھی مل سکتے ہیں. مفاہمت تو چلتی ہے ان کی. اس لیے دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی کہا کہ کلیبریشن اور ارنڈ، ان دونوں میں فرق ہے. ارن سٹیٹس ہوگا اور ارن سٹیٹس نہیں ہوگا، یہ گیون ٹیک ہوگا.
کہ وہ آپ اسی بات پہ پکے ہیں کہ یہ پکے گا تو سب میں ہی بٹے گا، اور وہ فضل الرحمان صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ بھی بٹے گا اور سب میں بٹے گا، وہ کہیں نہ کہیں ہوں گے، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کی جون سی خواتین ہیں، دو خواتین ہیں، اور اعجاز چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز الہی ہیں، فواد چودھری ہیں، محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، یہ سارے ابھی تک جون سا ہے نا، عمر چیمہ صاحب ہیں، سارے جون سا ہے نا ابھی تک جون سا ہے اندر ہی ہیں، تو ان کو کب آتے باہر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب پلانٹری کنڈیشن دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے سن سیگیٹیریس میں جانے کے لیے تیار ہے، جہاں پر جوپیٹر پائسس میں آلریڈی ہے۔ تو یہ جو دسمبر کا مہینہ ہوگا، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی لیگل ایڈوانٹیجز، ناٹ کمپلیٹلی لیگل ایڈوانٹیج، لیکن جس طرح ٹائم آگے بڑھے گا آپ کو لیگل ایڈوانٹیجز نظر آنے شروع ہوں گے۔ میری نظر میں دسمبر اینڈ جنوری یہ سارے معاملات میں بہتری لے آئے گا۔ کہ جنوری میں بہتری آنے والی ہے، کسی طرح کوئی نہ کوئی سٹار چینجنگ ہے۔ کمپرومائزڈ قسم کے کچھ معاملات طے ہو جائیں گے۔ الیکشن 28 فروری کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، الیکشن کا تو کوئی ویسے فرینکلی پلانٹ کوئی نہیں ہوتا، مگر اس وقت بھی جو ٹائم چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی جماعتیں مل کر کچھ ڈیٹ آگے پیچھے کرنے کا کچھ کر سکتی ہیں۔ تحریک لبیک والے کیا کریں گے اس باری؟ تحریک البیک والے وہی کریں گے جو سٹارز کرتے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ ملیں گے اور ایک اپنی انڈیپینڈنٹ شناخت بلائے گی۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی تحریک لبیک اس باری نا کافی ووٹ توڑے گا، ووٹ اچھے خاصے لے گا، مگر جیتے گا نہیں۔ نہیں دیکھو، جیت کر اگر وہ اب یہ کہیں کہ وہ الٹیمیٹ کوئی پارٹی بن جائے گی، وہ تو کبھی نہیں ہونا۔ میں نے پھر کہا کہ وہ سیاسی جماعت تو ہے نہیں، مگر وہ ڈیفینیٹلی ووٹ توڑیں گے اور ان کی ایک اپنی شناخت بنے گی، پھر وہ اپنا حصہ لیں گے، جس طرح ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ جیسے ہوتا رہا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، خان صاحب کا تو ابھی کنفرم کہہ نہیں سکتے کہ خان صاحب کا جنوری کیسے ہوگا یا دسمبر کیسے ہوگا، ابھی جون سا ہے وہ مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اوپن ٹرائل ہوگا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میاں صاحب جون سا ہے ابھی، معظم صاحب ابھی اسی بات پہ ہی ہیں جی، پکے گا اور سب میں بٹے گا، اسی پہ رہی ہے۔ بہت شکریہ، سلام پاکستان۔